بسم الله. ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البرقة اختلفوا فيه أيضا. مغیبات کی بیع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اسی باب سے تعلق رکھتے یہ بات بھی مچھلی کو بیچنا تالاب میں. اب تالاب کے اندر جو مچھلی ہے نا اس کی فروخت. اب وہ مچھلی سامنے تو نہیں ہے نا، یہ بھی ایک طرح کی غائب ہے. اویل برقہ یا پھر مرغابی. برقہ کیا ہے؟ مرغابی. اختلاف فیہ ایضا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. امام مالک شافعی میرے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. خیال کہا یعنی گویا کہ واضح رائے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں اور یہی چیز تقاضا کرتی ہے. امام شافعی کے اصول بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں. وہ اصل کیا ہے کہ غرر میں متشدد ہونا. تو اس اصل کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ امام شافعی کے نزدیک بھی یہ چیز ٹھیک ہے نہیں ہوگی. ایک اور چیز مسئلہ بیع العابق کی بیع، جو غلام بھاگ گیا ہے. ایک قوم علی الاطلاق کہتے ہیں درست ہے، دوسری قوم کہتے ہیں بالکل ہی درست نہیں، جیسے امام شافعی. امام مالک ذرا تفصیل میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر معلوم الصفہ معلوم الموضع ہے بائع مشتری کے ہاں، یعنی صفت بھی معلوم ہے کہ پتہ چل گیا جناب اس وقت وہاں پر ہے اور اس کنڈیشن کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، جگہ کا بھی پتہ ہے، تو جازہ یہ درست ہے. امام مالک رحمہ اللہ والا موقف یہ بات ٹھیک ہے امام مالک کی. وہ اظن اور میرے خیال یہ اشتراط انہوں نے شرط لگائی ہے ان یکون معلوم الاباق، کہ وہ معلوم الاباق ہو. کیا ہو؟ معلوم الاباق، یعنی اس کا بھاگنا بھی معلوم ہو. وَيَتَوَاضَعَانِ الثَّمَنِ، اور دونوں جو ہے نا بائع اور مشتری قیمت کے اوپر بھی متفق ہیں. آنی میرا مطلب یہ ہے کہ لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتری. بائع پیسوں پر قبضہ نہیں کرے گا جب تک کہ مشتری اس غلام کے اوپر قبضہ کر لے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی سودا تو ڈن ہو گیا، سودا ہو گیا، لیکن پیسوں کی ادائیگی اور غلام کی سپردگی، جب غلام سپرد ہوگا تب ہی پیسے ادا ہوں گے. کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ جو مبیع ہے یہ متردد ہے عقد کے وقت بیع اور سلف کے درمیان. دیکھیں نا غلام بھاگ گیا ہے، اب اگر یہ پیسے پہلے دے دیتا ہے، اب وہ غلام پر قبضہ نہ ہو تو پھر تو گویا کہ اس نے وہ پیسے بطور قرض اس کو دے دیے، پھر تو وہ پیسے بطور قرض دیے. اور اگر جو ہے نا وہ غلام مل جاتا ہے پھر گویا کہ وہ پیسے بیع کے طور پر دیے. تو اس لیے کوئی صورتحال واضح نہیں ہے کہ یہ عقد ہے یا قرض ہے. عقد ہے یا اسے سودا ہو جائے گا، لیکن وہ پیسوں کی ادائیگی فوراً نہ کرے، پیسے کی ادائیگی تب کرے جب غلام اس کو مل جائے. اچھا، وَهَذَا أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِهِ، یہ امام مالک کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. ممنوع قرار دیتے ہیں اس کے ذریعے نقد کو فی بیع المواضعہ، مواضعہ کی بیع میں. مواضعہ یعنی کوئی ایسی چیز جو کسی فریق ثالث کے پاس موجود ہے، تو اس کی بیع کے حوالے سے امام مالک یہ کہتے ہیں. اچھا، اور اسی طرح یہ اصل ہے غائب کی بیع میں، ایسا غائب جو غیر المأمون ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے امن میں وہ نہیں ہے، امن نہیں ہے کہ وہ چیز اس طرح ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں تغیر تبدل کا امکان ہے. اور تیسرا وفیما کان من، اور اسی طرح جو بھی اسی جنس سے اور بھی چیزیں مسئلے ہیں تو اس میں امام مالک کہتے ہیں سودا پہلے کر لے لیکن پیسوں کی ادائیگی تب کرے جب چیز اس کو مل جائے. وممن قال، اور جو کہتے ہیں کہ بیع العابق اور والبعیر الشارد، جو اونٹ بھاگ گیا ہے تو اس کی بیع جائز ہے علی الاطلاق، وہ عثمان البتی ہے.
امام شافعی کی دلیل حدیث شار بن حوشب عن نبی سعید الخدری ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شراء العبد العابق وعن شراء ما فی بطون الانام حتی اعتضا وعن شراء ما فی ضروعها پستانوں میں جو ہے یعنی دودھ وعن شراء الغنائم حتی تقسم. تو یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اگر ثابت ہوتی تو پھر تو نص سے سری ہے. یہ بات ختم. تو مغیبات کی مختلف شکلیں ذکر ہو رہی ہے نا. امام مالک نے جائز قرار دیا ہے بکری کے دودھ کی بیع چند دن کے لیے، جبکہ دودھ دوہا جائے اس سے جو دودھ دوہا جاتا ہے اس کی عادت معلوم ہے، پتہ ہے کہ ایک وقت میں آدھا کلو دیتی ہے، تو انسان کہہ سکتا ہے ایک ہفتے کے لیے اس کا دودھ میرا. اب جو دودھ دو لیا وہ تو سامنے ہے، جو نہیں دوہا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دن کا وہ کیا ہے، غائب ہے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا. اللہ اکبر کبیرہ. کدھر گیا؟ اور غلامی جیز ایک بکری میں جائز نہیں قرار دیا، یعنی کہ اس بکری کا دودھ، کیوں ہو سکتا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہو جائے، سمجھے کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر چند بکریاں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایک بکری نہیں دے گی تو باقی بکریوں سے تو مل جائے گا. باقی فقہا کہتے ہیں یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، الا بکیل معلوم بعد الحلب، مگر معلوم کیل کے ساتھ دھونے کے بعد. پہلے دودھ دوہو پھر ماپو پھر آپ بیچو. یہ بات ختم. اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ہے، امام مالک نے ممنوع قرار دیا ہے بیع اللحم فی جلدہ، گوشت کی بیع اس کے چمڑے میں، گوشت کی بیع اس کے چمڑے میں. یعنی مثال کے طور پر زندہ سمجھ لو، یا چلو چھری پھری ہے لیکن ابھی اس کو چھیلا نہیں ہے، چمڑا نہیں اتارا، یہ کہا جائے کہ اس میں سے جو 10 کلو گوشت نکلے گا وہ آپ کا. کیوں؟ اس کی جو ہے نا مقدار کا پتہ نہیں ہے. اسی طرح کا مسئلہ بیع المریض، بیمار حیوان کی بیع. مریض سے مراد بیمار حیوان. امام مالک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، الا یکون میؤوس منہ، الا یہ کہ اس سے کیا ہو بالکل نا امید ہے. سمجھ نا؟ تو نا امیدی ہو کہ اس نے نہیں بچنا، پھر وہ بیع ٹھیک نہیں ہے. امام شافعی ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اس طرح کی بیع ٹھیک نہیں ہے. وہی روایت الاخری عنہ، اور یہ ایک اور روایت امام مالک سے بھی اسی طرح کی ہے، یعنی کہ جو بیمار جانور ہے نا، بیمار جانور کی بیع درست نہیں ہے. ایک اور مسئلہ اسی باب سے تعلق رکھتا ہے، بیع تراب المعدن والصواغین، کان کی مٹی کی بیع، والصواغین، اور جو صواغین ہے. صواغین کہتے ہیں جو زرگر لوگ کام شام کرتے ہیں نا، سمجھے کہ سنار زرگر، تو وہ چیزوں کی دھلائی، سونا چاندی کی زیورات کی دھلائی وغیرہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو مٹی ہوتی ہے، سمجھے کہ نیچے والی، تو اس کے اندر اب صاف ظاہر مٹی بھی ہے، اس میں سونے چاندی کے کوئی ذرات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہوتے بھی ہیں. ہم نے تو اپنے علاقوں میں دیکھا ہے، جو صرافہ بازار ہے نا، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کئی لوگ وہ جو درمیان نالیاں ہوتی ہیں نا، ان کے نیچے نالیاں، وہاں چھاننیاں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ جو کچھ نالی میں آتا تھا نا اس کو چھانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ان کو ذرات مل جاتے تھے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ سنار نہیں، دوسرے لوگ سنار نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے زیورات وغیرہ کو پالش کیا، دھویا، بنایا، پھر جو پانی ہے یا جو کچھ ہے اس کو پھر انہوں نے بہا دیا. اب وہ نالی کے اندر گیا تو نالی کے آگے اندر وہ کئی لوگ چھانیے لگائے ہوتے تھے، تو اس میں گند بھی آتا، باقی چیزیں بھی آتی. کوئی اس طرح کی چیز بھی ملتی ہوگی تو آخر وہ یہ کرتے ہو گئے. بیع تراب المعدن، کان کی مٹی کی بیع، یعنی اصل سونا تو ایسی ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایسے ڈیلے شیرے تو نہیں ہوتے نا.
سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو وہ بھی مٹی کے اندر مکس ہوتا ہے، وہ والی مٹی یا زرگروں کے پاس جو مٹی ہوتی ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، اس میں اس کی بے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا ہے بیع تراب المعدن، معدن کی مٹی کی بے، معدن کی مٹی کی بے، کس کے ساتھ؟ بنقد، نقدی کے ساتھ، یخالف جو اس کے خلاف ہو، او بعرض یا سامان کے ساتھ، یعنی مثلا وہ سونے، وہ مٹی ایسی ہے اس میں اگر سونے کے ذرات کے امکانات ہے تو اس کو بیچنا نقد جو اس کے مخالف ہے، یعنی کس کے ساتھ؟ کسی اور مٹی کے ساتھ، چاندی والی مٹی کے ساتھ، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ او بعرض یا کسی سامان کے ساتھ بھی اس مٹی کو بیچنا، کسی کتاب کے بدلے، کسی کپڑے کے بدلے، ٹھیک۔ لیکن سونے والی مٹی کو سونے والی مٹی کے ساتھ نہیں بیچنا، کیوں؟ العلم بالجہل کالعلم بالتفاضل، وہ تو پھر صراحتاً صاف ظاہر ہے کبھی بیشی کا ہونا یقینی ہے۔ اور نہیں جائز قرار دیا بیع تراب الصاغہ، زرگر والی مٹی کی بے کو، کیوں؟ تو اس میں سونا اور چاندی ہوتا ہے، جبکہ معدن والی مٹی اس میں سونا چاندی تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں دیگر اجزاء ہو سکتے، پیتل، تانبا۔ تو یہ فرق ہے معدن میں اور دوسرے میں۔ معدن سے مراد یعنی سونا چاندی کے علاوہ والی، سونا وہ چاندی کے علاوہ، جیسے پیتل ہو گیا، لوہا ہو گیا، کوئی اور چیز، تانبا ہو گیا۔ اور سواغ وہ والی مٹی جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سونا چاندی کے اجزاء ہوتے ہیں۔ امام شافعی دونوں صورتوں کو ناجائز کہتے ہیں، اور ایک قوم دونوں صورتوں کو ٹھیک کہتے ہیں۔ ابھی قال حسن البصری تو کہتے ہیں یہ وہ بیوع ہیں یختلف فیہ اکثر من ذلک من قبل الجہل بالکیفیہ، کہ کیفیت کے مجہول ہونے کی وجہ سے ان میں شدید اختلاف پایا گیا ہے، یعنی اختلاف پایا گیا ہے اس میں اکثر من ذلک، زیادہ سے زیادہ، کیوں؟ وجہ اختلاف کیا ہے؟ کیفیت مجہول، کہ وہ مٹی ہے یا وہ بکریوں کے دودھ والا مسئلہ ہے یا چمڑے کے اندر گوشت والا مسئلہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں کیفیت مجہول ہے کہ وہ چیز کی مقدار کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تو یہ معلوم نہیں ہے۔ وَأَمَّا اعتبار الکمیہ، مقدار کے اعتبار سے اتفاق ہے اس بات پر نہیں ہے جائز کہ بیچا جائے مکیل یا موزون یا معدود یا ممسوح چیز کو، ممسوح جس کی پیمائش کی جائے، اور جیسے کپڑا بیچتے ہیں گزوں کے ساتھ، الا یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے بائع اور مشتری کے ہاں۔ اور جو چیز مکیل ہے، موزون ہے یا معدود ہے یا ممسوح ہے تو اس کا واضح بائع مشتری دونوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور اس پر بھی اتفاق ہے ان العلم الذي يكون بهذه الاشیاء من قبل الكيل المعلوم، کہ علم ان چیزوں کے متعلق علم معلوم کیل کے اعتبار سے، اب سنوج المعلومہ، سنوج کہتے ہیں جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، جیسے کلو ہے، آدھا کلو ہے، پاؤ ہے، 50 گرام، 100 گرام، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کے اندر ہے، ہاں، کنڈا کہہ لیں، باٹ کہہ لیں، سمجھ رہی نہیں؟ تو کہتے ہیں واتفقوا علی ان العلم، اور بعض یہ بھی تفسیر کے کہتے پیتل کا یہ ایک جو ہے نا گول برتن ہوتا تھا جو جس کے ذریعے پیمائش، پیتل کا ایک برتن سنور جس کے ذریعے جو ہے نا وہ چیزوں کو ماپا جاتا